سلطان صلاح الدین ایوبی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب مصر کا گورنر مقرر کیا گیا اور آپ جب مصر تشریف لائے تو کہا گیا حضور آپ بڑی لمبی مسافت سے تشریف لائے ہیں، پہلے آرام کر لیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے جواب میں کہا میرے سر پر جو دستار رکھ دی گئی ہے میں اس کے اہل نہ تھا، اس دستار نے میرا آرام اور میری نیند ختم کر دی ہے۔ کیا آپ حضرات مجھے اس چھت کے نیچے نہیں لے چلیں گے جہاں میرے فرائض میرا انتظار کر رہے ہیں؟ سلطان کے نائب نے پوچھا کہ حضور آپ کام سے پہلے توام پسند نہیں کریں گے؟ اس وقت سلطان کی نظر لمبے تڑنگے قوی ہیکل گارڈز پر پڑی جو دونوں اطراف کھڑے تھے۔ سلطان نے ان کو دیکھ کر مسکرا اٹھے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ خوشی زائل ہو گئی جب وہ چار نوجوان لڑکیاں ہاتھوں میں پھولوں کی فتیاں لیے کھڑی تھی۔ انہوں نے سلطان کے قدموں میں پتیاں بکیرنی شروع کر دی اور ساتھ ہی دف طاؤس اور رباب اور شہنائیاں بجنے لگی۔ سلطان نے پھولوں کی فتیاں دیکھی تو قدم روک لیا اور فرمایا صلاح الدین ایوبی پھولوں کی فتیاں مسلنے نہیں آیا، اگر میری راہ میں کچھ بچانا چاہتے ہو تو وہ ایک ہی چیز ہے جو میرے دل کو باتی ہے۔ نائب نے کہا آپ حکم کریں۔ سلطان نے مسکرا کر کہا صلیبوں کی لاش ہے، لیکن اگلے ہی لمحے سلطان کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے اور فرمانے لگا مسلمان کی زندگی پھولوں کی سیج نہیں، جانتے ہو صلیبی سلطنت اسلامیہ کو چوہوں کی طرح کھا رہے ہیں، اور جانتے ہو کیوں کامیاب ہو رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم نے پھولوں کی فتیوں پر چلنا شروع کر دیا ہے۔ میری نظر فلسطین پر اسلام کا پرچم لہرانے پہ لگی ہے اور تم میری راہ میں پھول بیچا کر مصر سے بھی اسلام کا پرچم اتروا دینا چاہتے ہو۔ سلطان نے ایک نظر سب کو دیکھا اور دبدبے سے کہا اٹھا لو یہ پھول میرے راستے سے، میں نے ان پر قدم رکھا تو میری روح کانٹوں سے چلنی ہو جائیں گی، ہٹا دو ان لڑکیوں کو میرے راستے سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تلوار ان کی دلکش بالوں میں الجھ کر بیکار ہو جائے۔ مت کہو مجھے حضور، سلطان نے بولنے والے کو یوں ٹوکا جیسے کسی کافر کی گردن کاٹ دی ہو۔ مزید کہا حضور وہ تھے جس کے تم کلمہ پڑھتے ہو اور جن کا میں بے دام غلام ہوں، میری جان فدا ہو حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے مقدس پیغام کو میں نے سینے فرکندہ کر رکھا ہے۔ میں یہی پیغام لے کر مصر آیا ہوں۔ صلیبی مجھ سے یہ پیغام چھین کر بحیرہ روم میں ڈبو دینا چاہتے ہیں، شراب میں غرق کر دینا چاہتے ہیں۔ میں بادشاہ بن کر نہیں آیا۔ اور کچھ عرصہ بعد صلاح الدین ایوبی نے فلسطین پر اسلام کا جھنڈا لہرایا، لیکن افسوس کہ صلاح الدین ایوبی کے بعد شراب اور عورتوں کی شہنائیوں میں مست ہو گئی جیسے صلیبی پیش کرنا اچھی طرح جانتے تھے۔ اس لیے تو آج تک فلسطین سمیت کئی ممالک مسلمانوں کے ہاتھوں ریت کی مانند نکل گئے۔